السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم من یطع اللہ رسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا، اور جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی ذات اقدس پر انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں۔ میرے عزیز بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ محرم شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ماہ محرم کے فضائل، ماہ محرم میں ہونے والے شرک اور بدعت سے متعلق قرآن و حدیث کے ذریعے سے اہم معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ ماہ محرم کا مہینہ ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور ہر مسلمان کو جاننا بھی چاہیے کہ اسلامی سال محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی کی مقرر مدت سے ایک سال کم ہو گیا۔ یہی حال زندگی کے ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن، ہر گھنٹہ اور ہر منٹ کا ہوتا ہے، اور جو وقت آتا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور جو گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا عجیب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اس زندہ حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے کہ دنیا اور دنیا کی زندگی چند روز کی ہے، اور ہر انسان کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جس میں ایک ایک سیکنڈ انسان کی تاخیر نہیں ہوتی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، لوگو تم موت کو کس قدر قریب سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم موت کو اس قدر سمجھتے ہیں کہ ہم نے ظہر کی نماز ادا کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم عصر کی نماز ادا کرنے کا موقع نہ ملے اور ملک الموت موت کا پروانہ لے کر پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے موت کو دور سمجھ لیا، تم نے موت کو بہت دور سمجھ لیا۔ موت تو اس قدر قریب ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور تم نے اس کی آخری رکعت میں سلام پھیرا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں بائیں طرف سلام پھیرنے کا موقع نہ ملے اور روح پرواز کر جائے۔ انسان کی موت دو ہی حالت میں ہوتی ہے، یا ایمان کی حالت میں یا کفر و شرک کی حالت میں۔ ہر انسان کو یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقینوا اموالکم لا الہ الا اللہ، تمہارے وہ لوگ جو یعنی موت کے قریب ہے، انہیں کلمہ توحید کی تلقین کرو۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں
فرعون کے جادوگروں کے بارے میں آیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب فرعون نے سخت ترین اور رونگٹے کھڑے دینے والی سزا کی دھمکی دی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں اس دنیا سے اٹھا تو اس حالت میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہو۔ ایک موت وہ ہے کہ انسان حق پر چلتے چلتے مر جائے، اور ایک موت وہ ہے کہ انسان حق کے لیے جان دے دے۔ بلا شبہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو حق پر چلتے چلتے اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ان سے کہیں زیادہ بڑا مرتبہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے حق کے لیے یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دے دی، اور ایسے لوگوں کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور شہید کا وہ مقام و مرتبہ ہے جس کے تصور سے مومن کی روح جھوم اٹھ جاتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ جنہوں نے حق و صداقت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو تاریخ کا جز بن گئے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے تاریخ بنائی۔ ایسی ہی تاریخ ساز شخصیات میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 7 اولاد تھی، جن میں سے 3 اولاد نرینہ تھی۔ نمبر 1 حضرت قاسم، نمبر 2 حضرت عبداللہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ایک حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم۔ یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی حضرت فاطمہ کا نکاح آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، اور انہی دونوں سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور ان دونوں سے خاندان نبوت کے بیل بوٹے کھلے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد کا سلسلہ چلا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے بے انتہا محبت تھی، بے پناہ محبت تھی۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچے کہہ کر تلاش کرنے لگے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اور فرمایا، الہی میں ان بچوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، جو انہیں اپنا دوست بناتا ہے تو بھی انہیں اپنا دوست بنا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے کہا، اے بچے تو بڑی اچھی سواری پر ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو بڑا اچھا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں سب سے زیادہ آپ کو کون پیارا ہے، تو ارشاد ہوا، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن ان دونوں کے ساتھ بڑا زبردست المیہ ہوا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ماہ محرم کے فضائل سے آراستہ و پیراستہ کرائے، اور شرک اور بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔